شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد يقول الله جل وعلا في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل وقال سبحانه فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. تمام تعریف ساری حمد و ثنا عظمت کبریائی بڑائی مکمل عبادات صرف اور صرف اللہ رب العزت الجلال واحد لا شریک کے لیے لائق و استحقاق ہے، جو اس سارے جہاں کا حقیقی مالک و خالق اور رازق اور مدبر اور حاکم بھی ہے، جس کے طرف سارے کائنات کی مدد کی پکار حق ہوتی کیونکہ وہی کی اور اکیلا سبحانہ و تعالی مددگار پالنہار مشکل کشا اور حاجت روا اور نافع بات کے صفات کے مالک ہے، اور اس رب العزت کے علاوہ سب کے سب اسی کے مخلوق، اسی کے بندے، اسی کے مدد کے فقیر محتاج رہتے ہیں۔ ابھی آپ کے سامنے سورہ آل عمران اور سورہ توبہ کی آخری آیت پڑھی گئی، جس میں ایک موضوع جو بہت اہم موضوع ہے اور اس کو تدارک کرنا ضروری ہے، یعنی کہ اس کو ری چیک کرنا، کیونکہ مسئلہ ایمان اور شرک سے تعلق ہوتا ہے اور انسان سے شرک بہت بڑا معاملہ ہے جس سے انسان کو اللہ کی پناہ لے کر اور اس سے توبہ بھی کرنا چاہیے۔ اکثر لوگ یہ شرک کے معاملے میں غفلت میں رہتے ہیں اور یہ شرک ان سے سرزد ہوتا ہے، اور یہ انسان کو معلوم ہے کہ وحدانیت اللہ کی حق ہے اور اللہ تعالیٰ کو بندگی جب کرتے ہیں تو سارے قسم کی بندگی میں کسی ایک کو بھی کسی اور کو بھی شریک نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ عبادات صرف اور صرف اللہ کا حق ہے اور حقیقی معبود الہ وہی ہوتا ہے۔ توکل ایک قلبی عبادت ہے، دل میں انسان کی ہوتی ہے، مگر افسوس کہ آج ہماری امت کے افراد میں بہت سے لوگ اس شرک کے شکار ہو چکے ہیں، جو ان کو انجانے میں بھی اور پتہ نہیں کہ ان کو کوئی آگاہ کیا یا خود اپنا ریوائز کرے یا نہیں کرے، اپنے توحید کو اپنے دل میں تلاش کرتے ہوئے۔ واقعہ دو تین چیزوں سے تعلق رکھتا ہے اور قرآن مجید سے ہی سبق لیں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ احادیث سے۔ پہلا سبق جو اللہ سبحانہ وتعالی سورہ بقرہ جو آج لوگ الحمدللہ کثرت سے پڑھتے ہیں، مگر صرف ایک ہی معاملے کے اندر زیادہ لوگ کا ذہن جاتا ہے کہ سورہ بقرہ سے جادو کو توڑا جا سکتا، شیطان کو بھگایا جا سکتا اور گھر میں خیر برکت ہوتی ہے۔ الحمدللہ یہ سب چیزیں ہوتے ہیں اور اس کے لیے پڑھنا بھی جائز درست ہے، مگر جو قرآن کا مقصد جو اہم ہے وہ قرآن کا نزول کا تدبر کا معاملہ ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرمائے کتاب انزلناہ الیک لیدبروا آیاتہ، ہم نے اس کتاب کو نازل کیا تاکہ آپ لوگ اس کو غور و فکر سے دیکھیں۔ چلے ہم سورہ بقرہ کو کچھ اور انداز سے دیکھ لیں گے تاکہ ہمارے اندر غور و فکر مل جائے۔ سورہ بقرہ کا نام ہی بقرہ ہے، گائے کے تعلق سے ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آپ اس سبق کو حاصل کر لو، گائے کا سبق، مگر اس گائے کے سبق کے پیچھے اور دوسرا سبق توکل کے تعلق سے آنے والا ہے۔ وہ کیا ہے؟ بنی اسرائیل کے زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں ان کے پاس ایک مالدار اور بہت بڑا آدمی جس کو مانا جاتا ہے مال کے اعتبار سے، اس کا قتل ہوا ہے، وہ مر چکا ہے، اور وہ لوگ پریشان کہ اس کا قاتل کون ہے، اس کو فائنڈ آؤٹ کرنا ضروری ہے، معلوم کرنا ضروری ہے۔ تو بنی اسرائیل کے تشویش میں
وہ لوگوں نے کہا کہ ہمارے پاس موسیٰ کلیم اللہ ہے، ان سے پوچھ لیں گے، وہ بتا دیں گے اللہ سے پوچھ کر۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر سوال کیے، موسیٰ یہ آدمی کا قتل ہوگا، اس کا قاتل کون ہے بتائیے۔ موسیٰ علیہ السلام کیا جواب دیا؟ اذبحوا بقرہ ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، تم لوگ گائے کاٹو۔ معاملہ سوال اور جواب میں فرق آ رہا ہے۔ بھائی ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں اس کا قاتل کون ہے، اور آپ بولتے ہیں گائے کاٹو۔ اتتخذونہ ہزوا، تم ہمارا مذاق اڑا رہے کیا موسیٰ؟ ہم کس بات پہ ہیں، تم کس بات پہ طرف سے لے جا رہے ہیں؟ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں ان جاہلوں میں سے نہیں جو موضوع سے ہٹ کے بات کرتا ہوں، یہ اسی موضوع سے تعلق رکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو گائے چاہیے تو کون سی گائے چاہیے، کون سے رنگ کی چاہیے، کون سی عمر کی چاہیے، ساری بحث ہونے کے بعد وہ گائے کو فائنڈ آؤٹ کر کے نکال کر فذبحوها وما كانوا يفعلون، اس گائے کا ذبح کر دیا۔ اب سوال یہ ہے، یہ آدمی جس کا قتل ہوا وہ بے جان ہے، اور جس گائے کو کاٹا گیا اس کی بھی جان نکل چکی ہے کیونکہ ذبح ہونے کے بعد ختم۔ تو زندگی میں آپ اور ہم ہمیشہ کیلکولیشن جب کرتے ہیں، 0 + 0 0 + 0 ہمارے پاس 0 ہی آتا ہے، مگر یہ بنی اسرائیل کی آنکھوں کے سامنے اللہ نے ایک بہت بڑی معجزہ بتائی اور اس کی قدرت اور قہر بندوں پر پیش کیا۔ وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، تم لوگ ایک جان کی قتل کرتے ہیں اور قاتل کے اوپر پردہ ڈال کر چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ، اللہ تعالیٰ اس کو راز کو فاش کرنے والے ہیں۔ کیا حکم ہے اللہ کا؟ فَقُلْنَا ضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، وہ گائے جو بے جان ہے اس کا ایک ہاتھ پیر کا حصہ لو، اور وہ ڈیڈ باڈی جو مردہ آدمی ہے جس کا قتل ہوا اس کو ایک دوسرے سے مار لیا۔ یہ عمل کرنے سے، گائے کا ایک حصہ لے کر وہ میت کو مارنے سے ہوا یہ کہ 0 + 0 1 نکل کے آیا۔ کیا ہوا؟ وہ آدمی زندہ ہو کر کھڑا ہو کر کہا میرا قاتل فلان ہے، پھر اپنی موت کی حالت میں آ گیا۔ تو اللہ کی قدرت ان کے آنکھوں کے سامنے دکھ کر آئی کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے، اور یہ آنکھوں کی چشمدید گواہی ان کے آنکھوں کے سامنے موجود ہونے کے باوجود وہ لوگ نے دوسرے معاملے میں بھی آیا جو ان کے سامنے ہوئی، جو سورہ بقرہ سے آپ کو لینا ہے۔ بنی اسرائیل کے 70,000 آدمی، قحط سالی، بارش نہیں آنا، جھاڑیں سوکھ جانا، جانور مر جانا، لوگ پیاس سے پانی کی مجبوری سے تنگستہ حالت میں آ جانا۔ تو وہ لوگوں نے کہا چلو یہ مسئلہ پرابلم ہم حل کریں گے موسیٰ علیہ السلام سے جا کر استسقاء۔ اللہ تعالیٰ کیا فرمایا سورہ بقرہ میں؟ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ نے اپنے قوم کو لے کر اللہ سے بارش پانی کے لیے استسقاء کی نماز پڑھے ہیں۔ ہوا کیا؟ ہوا کہ استسقاء کے بعد لوگ آسمان کی طرف نگاہ رکھتے ہیں کہ یہاں سے ہوا نہیں، یہاں سے بادل ہے، یہاں سے بارش نہیں، ویسا کچھ نظر نہیں آتا۔ سورہ بقرہ میں ہی دوسرا سبق ان کے سامنے اور آپ کے اور ہمارے لیے بڑا سبق ہے۔ فَقُلْنَا ضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، اے موسیٰ آپ کے ہاتھ میں جو ڈنڈا ہے یہ بے جان ہے، اور ایک پتھر کا ٹکڑا چٹان ہے وہ بھی بے جان ہے، آپ ذرا وہ بے جان ڈنڈے سے وہ بے جان پتھر پہ ماریے۔ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، وہ بے جان کو بے جان سے مارنے میں پانی کے چشمے اتنے پھوٹ کے زمین سے پانی اتنا نکلا ہے کہ 12 چشمے اویسس پانی کے بن گئے وہاں پر۔ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ، ہر قبیلے کو اپنا پینے کا انتظام ہو چکا ہے۔ بولنے کا مطلب کہ یہاں پھر سے بنی اسرائیل کے آنکھوں کے سامنے اللہ کی قدرت اور اس کی شان ہے کہ 0 + 0 ان کے لیے 1 پروف ہو کر آیا ہے۔ کہنے کا مقصد کہ اللہ تعالیٰ کو اسباب لینے کی ضرورت نہیں، اسباب کی اور ہمارے آپ کے لیے ضرورت پڑتی ہے، اس کی بھی انشاءاللہ بھی آگے دلائل آئیں گے قرآن سے۔ تو جب یہ معاملہ اس طریقے سے بھی ہوا ان کے سامنے اور ان کی زندگی اور حیات میں، اس کے ساتھ ساتھ کیا نعمت اللہ کی تھی کہ آنکھوں کے سامنے اللہ تعالیٰ فرمائے کہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ آسمان سے دستک اور کھانا بھیجتے تھے جنت سے۔
آسمان سے جنت من و سلوہ یہ لوگ کھاتے تھے بنی اسرائیل کے لوگ، اور جنت کا کھانا زمین پر ملنا ایک بہت بڑی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمت اور بہت بڑا کرم ہے۔ مگر یہ لوگ کی خصلت اور یہ لوگ کی صفت جس کی وجہ سے اللہ نے ان کے اوپر غضب اور لعنت پھٹکار بھیجے ہیں، وہی صفت آج ہمارے کئی لوگ کی امت میں افراد میں موجود ہو رہی ہے۔ اس سے بچنا ہے اپنے آپ کو۔ وہ کیا ہے کہ اس کے آگے کی آیتوں پہ آپ اور آگے بڑھیے سورہ بقرہ میں، وہاں پر آپ کو اللہ تعالیٰ فرمائے وَقَالُوا يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، اے موسیٰ ہم روز روز وہی کھانے پہ برداشت نہیں ہو رہا، صبر نہیں ہے، دوسرا چاہیے ہم کو۔ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، ہم تو محنت نہیں کریں گے مگر آپ اپنے رب سے دعا کیجئے، یخرج لنا مما تنبت الارض، زمین سے جو فصل اگائی جاتی ہے ہم کو اس میں سے نکال کر دیجئے، من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، پیاز، لہسن، کھیرا، دال، اناج جو بھی نکلتا ہم کو اس کے درختوں میں سے ہم کو وہ چاہیے۔ سوال یہ ہے کیا جنت کا کھانا معیاری کھانا نہیں تھا؟ یہ جنت کے کھانے میں کوئی کسی کا پیٹ میں گڑبڑ ہوئی یا مرچی نمک زیادہ، یہ جنت کا کھانا ایکسپائری ڈیٹ ہو گیا اس کا؟ ہرگز نہیں، جنت کا کھانا تو معیاری ہے۔ مگر یہ لوگ یہ چیز کیوں مانگے؟ موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں سورہ بقرہ میں سنیے، قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کیا تم لوگ ادنا چیز کو ترجیح دیتے ہیں جبکہ تم کو اس سے بہتر چیز اللہ تعالیٰ دلا رہا ہے؟ سوال یہ ہے یہ لوگ نے یہ مانگ کیوں رکھی؟ جانتے ہیں یہ آفت ہمارے آج کل کے بہت سے امت کے لوگوں کے دلوں میں بھی موجود ہے۔ غور کرنے کے پوائنٹ ہے یہ کیا ہے کہ یہ لوگ ایسی مینٹلٹی سوچ رکھے تھے کہ آج موسیٰ ہمارے درمیان ہے، اللہ تعالیٰ آسمان سے کھانا بھیج رہا ہے، کل کے دن موسیٰ مر جائیں گے، اللہ تعالیٰ ہم کو بھوک سے مار دیں گے، تو ہمارے ہاتھ میں جو کھانا اناج ہے ہم کو اس پہ بھروسہ زیادہ ہے جو اللہ کے ہاتھ میں۔ آج یہ آفت ہمارے لوگوں کے پاس بھی ہے۔ کہو ان سے کہ اللہ کی راہ میں خیرات، صدقات، اللہ تعالیٰ کی جنت خریدو، یہاں سے کنجوسی پن ہاتھ روک کر رکھتے ہیں۔ کیوں؟ ارے بھائی آج کے زمانے میں کوئی بھائی بھائی کا ساتھ نہیں دیتا، برا وقت آیا تو پھر ہم کو کون ساتھ دے گا؟ اللہ کی قسم ایسی گمان کرنے کے بعد ایک برا وقت آئے گا، کیسا اللہ سے بدگمانی کرے، اور کیسی ایسی یہودیوں کی سوچ اپنے اندر توقع کو چھوڑ کر یہ نہیں کہے آپ کے اس وقت آیا تو بھی میرا رب موجود ہے۔ اللہ پہ توکل کرنا سیکھو، یہ توکل ایک عبادت ہے، اور یہ عبادت کے بغیر مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر آپ کے اندر اتنا نا امیدی ہے اللہ سے کہ برا وقت میں کوئی ساتھ نہیں دے گا تو پھر ہمیشہ کے لیے آپ رسوا ہوں گے ایسی سوچ اور بدگمانی کی وجہ سے۔ یہ بنی اسرائیل کی خصلت تھی، آنکھوں کے سامنے اللہ کا اعتبار اور اللہ کا وقار اور اللہ کی توکل کو ختم کر چکے تھے۔ آج بہت سے لوگ کے دل میں توکل ختم ہو چکا ہے۔ حساب کتاب ان کا کیا ہے کہ یہ کاروبار کرو، ایسا ہوتا اس میں مل جاتا نہیں۔ مومن دوا کھاتا ہے تو دوا سے بھی کہتا ہے اللہ اگر تو اس میں شفا نہیں دیں گے کہ دوا کرے گے کوئی اوقات نہیں کرتی۔ آپریشن میں بھی جاتے ہیں، دنیا کی ضرورت میں پہنچتے ہیں، چھوٹی سی بڑی سی بات دل میں میرا رب تو ہی مددگار ہے، تو ہی میرا پالنہار ہے، تیرے بغیر میرے کچھ ہو نہیں سکتا۔ اللہ کی مدد سے اور توکل سے ہم سب کچھ ہیں، اللہ کے بغیر توکل کا ہم کچھ بھی نہیں۔ اپنی حیثیت اور اپنی اوقات کو سمجھ کر رکھو کہ آپ جیتے ہیں دوسروں کا سہارا لے کر، مگر یہ سہارے پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی کہ آج ہمارے ابا ہے، چچا ہے، بھائی ہے، دوست ہے، فلان ہے، نہیں، یہ پورے مرنے والے ہیں، اس وقت کون سا دیں گا؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا فرمائے؟ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، آپ اس پہ توکل کیجئے جس ذات کو کبھی موت آنے والی نہیں۔ توکل وہاں پر ہوتا ہے، ہاں اسباب لیں گے مگر مسبب الاسباب پہ ٹیکا لیں گے، اسباب کے اوپر ڈیپینڈ نہیں ہونا۔ یہ آج بہت بڑی آفت مہلک ہے جو ایمان سے شرک پر پہنچ جاتا ہے انسان، اور یہی چیز انسان کی زندگی میں نیک کام کو روک کر بیٹھتی ہے۔ آپ کبھی بھی اپنے رب سے اچھی گمان اور اچھی امید رکھیں،
کہ حالات کیسے بھی رہیں میرا رب موجود ہے، جس کے سامنے میں ہمیشہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری ہی بات کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد حاصل ہوتی ہے اور تیرے سوا کسی سے نہیں۔ یہاں پر یہ خصلت اور یہ صفت اگر ہمارے دلوں میں بھی آ جائے کہ نہیں آج ہمارا کیلکولیشن دماغ میں جو آیا یہ کریں گے، ایسا رکھیں گے، یہ ملیں گا، واللہ یہ پورا رسوائی کا معاملہ کسی اور کا نقصان نہیں، اپنے خود کا نقصان کرتا ہے اور ایمان و توکل کو ختم کر دیتا ہے۔ تو یہاں پر دنیا کے اسباب پہ اعتماد نہیں، صرف اسباب کو ایک ذریعے کے حیثیت سے لینا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت و شان ہے کہ وہ کبھی کبھار آپ کو اسباب کے اندر ہی مدد فرما دے کر کامیابی دیتا ہے اگر آپ کے لیے بھلائی ہے، اور اگر وہ بھلائی نہیں تو اللہ تعالیٰ وہ چیز آپ سے روک کر رکھتا ہے، جس وقت آپ کے لیے بہتر ہوتی ہے اس وقت دلاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کو بغیر اسباب کے بھی توکل کریں گے کام بن جاتا ہے، دنیا کے اسباب نہیں ہیں مگر اللہ پہ سچا توکل ہے، کام بن جاتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ زکریا علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرمائے ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، ذکر کرو، سب کے سامنے یہ سبق سناؤ، سمجھاؤ زکریا کا سبق کیا کرے اور کیا معاملہ تھا۔ زکریا کی عمر 100 سال کے اوپر ہو چکی ہے، ان کی بیوی جوانی کے وقت سے بانجھ ہے، اس کو اولاد نہیں ہوتے ہیں، اور درخواست اللہ کی بارگاہ میں ٹھہر کر کہتے ہیں قال ربی انی وہن العظم منی، اے اللہ میرے ہڈیاں جسم کے پوسیدہ ہو گئے، میرے میں طاقت نہیں، مردان کی بھی طاقت اتنی نہیں ہوں گی، ہڈیوں میں کوئی پاور نہیں، واشتعل الرأس شیبا، سر بڑھاپے سے سلگ کے راکھ ہو چکا ہے، تصویر دیکھے کیسی ہے، وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اے اللہ جب میں یہ دعا آپ سے کر رہا ہوں میں کبھی نا امیدی سے نہیں، پورا دل کا بھروسہ توکل تجھ پر لے کر آیا ہوں۔ پھر جتنا وہ یقین سے توکل سے آگے بڑھے، حالانکہ اسباب کچھ نہیں ہیں، آپ آج دیکھیں 100 سال کے عمر کے آدمی اور اس کی بیوی 80 کے قریب، اور یہ تو بیماری سے مبتلا ہے بچپن سے، اور اس کا فائل دے کر کو سے ہاسپٹل میں دواخانے میں ڈاکٹر میں دے کر بولتے ہیں کہ ان کو اولاد ہونے کے کتنی % ہے، ہر ڈاکٹر 0% دے گا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ جتنا اس بندے نے کہتے ہوئے کہا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اللہ تجھ سے دعا مانگنے میں کبھی نا امیدی نہیں، پورا یقین توکل کے ساتھ آیا۔ جتنا ان کا یقین اور توکل تھا اتنی بشارت اتنی مضبوطی سے آئی، یا زکریا اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ، اے زکریا آپ کو بشارت یہ آ رہی، جتنا آپ کا یقین اور توکل سے اللہ پہ بھروسہ لے کر آگے بڑھے، اللہ نے آپ کو نا امید نہیں کہا، کہتا ہے پروردگار کہ آپ کو بیٹا ہوگا اور بیٹے کا نام بھی یحییٰ ہوگا۔ اتنی ایشورنس، اتنا یقین، اتنی گارنٹی اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں جتنا وہ یقین سے اپروچ اور داخل ہوا ہے اپنے رب کی بارگاہ۔ پھر زکریا یہی سوال کرے قال ربی أَنَّ يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا، اے اللہ دنیاوی اسباب میں بیوی میں صحت رہنا، قابل اولاد رہنا، اور میرے میں بڑھاپا نہیں، کمزوری نہیں، جوانی تھوڑی سی رہنا، یہ سب چیز نہیں ہے ہمارے پاس، اسباب ہی نہیں، تو کیسا ہوں گے میرے لیے اولاد جبکہ یہ حالات ہمارے کنڈیشن ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا قال كذلك، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، توکل جو کریں گا اس کو اللہ کبھی رسوا اور کبھی نا امید نہیں کرتا ہے۔ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا، میں نے آپ کی بھی تخلیق کیا اور آپ تھے ہی نہیں، نہ آپ کا نام نشان۔ تو معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ اسباب بھی نہیں مگر توکل سچا ہے، کام مل جاتا۔ چلے اب تیسرا شکل توکل کے لیے کہ اسباب کے خلاف بھی توکل سچا رہا تو اللہ تعالیٰ اسباب کے خلاف بھی فیصلے کر دیتے ہیں۔ اس کی دلیل ابھی آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی جو آیت ہم نے پڑھی ہے، جس کے بارے میں عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ یہ دعا 2 جگہ ہوئی ہے۔ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد سے جب صحابہ کرام شہید ہوئے اور میدان جنگ میں، تو مشرکین مکہ آگے حمراء الاسد پر رک کر دوسرے عربوں کو جو مدینہ کو جانے والوں کو بتا کر یہ ڈرانا چاہتے تھے مسلمانوں کو کہ
قریش کے فوج اور کیا دنیا بہت تیش اور غصے میں اور طاقت میں شیروں کی کھال پہن چکے ہیں مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے. تو وہ خبر پہنچنے کے لیے کیونکہ وہ لوگ واپس جانا چاہتے تھے جلد سے جلد، کیونکہ اعلان جنگ جیت ہو گئی تو اس کے بعد قاعدہ ہے عربوں کی زمانے میں اس وقت کہ اگر کوئی جگہ پہ آپ جیت حاصل کریں تو میدان چھوڑ کر نہیں جانا، 3 دن تک وہیں ٹھہرنا. مگر قریش والوں نے صرف ایک نام لے کر جیت کا آگے بڑھ کر وہاں ایک دن بھی نہیں رکے، دوسرے دن نکل چکے ہیں. تو نہیں چاہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ حملہ ان کے اوپر کرے. تو یہاں پر جو بھی خبر لے کر آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے پاس کہ مکہ والوں نے اس حالت میں ہے تمہارے خلاف بہت غضب اور تیزی اور تیاری میں ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرمایا؟ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، لوگوں نے آپ کے خلاف تیار بازی بیٹھے ہیں، تمہارے خون کے پیاسے ہیں تو ان سے ڈرو. تو اللہ تعالیٰ کیا فرمایا؟ فزادهم ایمانا، ایمان والوں کی کیفیت میں ایمانی اور بھروسہ اللہ پہ مضبوط ہوا ہے، یقین کر چکے ہیں کہ ہم ڈرنے والوں میں سے نہیں، ہمارا توکل اپنے رب پہ ہے. وقالوا، اور جملہ کیا کہے؟ حسبنا اللہ، اللہ ہمارے لیے کافی ہے. یہ آج کتنے لوگ ہماری امت میں حسبی اللہ ونعم الوکیل پڑھتے ہیں مگر اس وکیل پہ بھروسے نہیں کرتے ہیں. دل سے زبان پہ لفظ آیا ہے حسبی اللہ کہ اللہ میرے لیے کافی ہے. کافی ہے تو پھر بوران کیوں ہے؟ آپ کافی ہے تو دل مطمئن رکھو اور اللہ تعالیٰ سے اچھی توقع امید گمان رکھو. تو یہاں پر اللہ رب العزت فرمائے وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور ہمارا بہتر وکیل ہے. جب اللہ کو وکیل ٹھہرا ہے کسی کیس میں، وہ کیس کا فیصلہ وہی وکیل کرنے والا ہے. مگر اس وکیل پہ آپ کا ڈاؤٹ، آپ کا توکل کمزور، آپ کی ناامیدی، یہ چیزوں کی آفتوں کو نکالو. بنی اسرائیل کے خصلات، اعتماد قلبی، توکل اللہ پہ سچا اور پکا رہنا چاہیے. حالات کتنے بھی سنگین رہے، جب رب موجود ہے پالنہار میرا رب العالمین، اس رب کی پہچان آپ عام دنوں میں بھی رکھیے. کیونکہ بعض لوگ اللہ ہدایت دے بندگی میں بہت پیچھے رہتے ہیں، دنیا داری میں بہت آگے نظر آتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے تعرف علی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ، احفظ اللہ احفظ. عبداللہ بن عباس کی حدیث، آپ اللہ کی حفاظت کیجئے، اللہ آپ کی حفاظت کر لے گا. تعرف علی اللہ فی الرخاء، آرام کے وقت میں اللہ کو پہچانو، شدت کے وقت آپ کو پہچانے گا. کہ آپ وہی بندے ہیں جو اللہ کی بندگی میں جوڑ کے سچے دل سے پکارتے اور عبادت کرتے ہیں. تو یہاں پر حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یہ لفظ ابراہیم علیہ السلام کے وقت جب زمین والوں نے فیصلہ کر دیا کہ بڑی آگ لگایا جائے اور ابراہیم کو سب کے سامنے ایک عبرتناک موت دی. یہ آگ کو جلانے کے لیے مہینے مہینے تک لکڑیاں ڈالتے تھے. اتنی بڑی آگ کہ پرندہ اوپر سے جانے کی گنجائش نہیں رکھ سکتا تھا، اتنی بھاپ اس کے اوپر تک جاتی تھی. اور اس زمانے میں کوئی گھر والی بھی اپنا بیٹا بیمار ہوتا تھا تو منت کرتی تھی کہ میرا بچہ اچھا ہوگا تو ابراہیم کی آگ میں 10 کنٹل میں لکڑی ڈالو. ایسے معاملات تھے کہ ابراہیم کو جلانے کا فیصلہ بہت اکڑ میں تھا. مگر اللہ نے اسباب نہیں دیا آپ کے سامنے جیسا لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو بارش بھیجا کر آگ کو بجھا سکتے تھے، ہوائیوں کو بھیج کر لکڑیاں اڑا سکتے تھے. مگر ایسا نہیں کیا اللہ تعالیٰ. کیوں؟ کیونکہ بندوں کو ان کی عاجزی، کمزوری، ان کے اوقات دکھانے کے واسطے اللہ چاہا وہ لوگ اپنے فیصلہ کرے، آگ بھڑکائے، لکڑیاں جلائے، فلان کرے. اگر آگ کو بارش سے بجھاتے یا ہوا سے اڑاتے تو زمین والے کہتے تھے ارے آگ نہیں گھسی تو ہم کو جلاتے تھے. نہیں، آپ کر لیجیے اپنا معاملہ. اللہ تعالیٰ کا فیصلہ زمین کے اسباب بھی نہیں تو اس کے خلاف بھی فیصلہ کر دیتا ہے. پروردگار آگ کی خاصیت جلانا ہے، اللہ نے اس کی خاصیت کو ہٹا کر ٹھنڈی اور سلامتی کر دیا ہے ابراہیم کے لیے. یہ جب ایمان والے اللہ پہ سچا توکل کرتے، یہ دعا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ابراہیم علیہ السلام وہاں پر بھی یہ کہے تھے. آج کتنے لوگ یہ حسب اللہ ونعم الوکیل زبان سے کہتے ہیں مگر دل میں اس کا تصدیق اور اس کو پر پکڑ کے جی نہیں سکتے. یہ بہت افسوس اور دکھ کی بات ہے، کیونکہ اس معاملے میں ایک قسم کا شرک بھی سرزد داخل ہو جاتا ہے کہ دنیا کے اسباب پہ ہی توکل کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب کو اس نہ توکل، اس کا بھروسہ، اعتماد کم کر دیتے ہیں. یہ چیز مومن کے دل میں نہیں ہونا چاہیے. یہ بہت بڑی خرابی ہے.
اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں کیا ارشاد فرمایا؟ لو انکم تتوکلون علی اللہ حق التوکل، ترمذی کی حدیث ہے، اگرچہ تم اللہ پر حقیقی توکل، دل کا بھروسہ اطمینان بخش اور پورا اسباب لینے کے بعد بھی یا بغیر اسباب کے بھی اللہ پہ بھروسہ اعتماد کرتے ہیں، لرزقکم کما یرزق الطیر، تم کو وہی رزق کے اسباب عطا کرے گا جیسا کہ پرندوں کو صبح سویرے بھوکے پیٹ نکلتے ہیں، تغدو خماصا وتروح بطانا، اور واپس پیٹ بھر کے آتے ہیں، کہاں گئے کیا کرے کسی کو پتہ نہیں۔ کیا اللہ کے بندے تو کیا سمجھتا ہے تیرے گھر کے بستی کے گلی گلی کے کتے بلیاں چوہے چونٹیاں مکوڑے سب چیز کا رزق اللہ دیا، آپ کو بھول گیا؟ تو اللہ کے ساتھ ہی تو کنجوسی کرتا ہے، اللہ کی راہ میں دینے کے لیے اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ نہیں بھائی کچھ بھی نہیں رہا تو کوئی ویلیو نہیں ہے ہماری، تمہاری ویلیو دینے میں ہے، بخالت کنجوسی میں نہیں ہے، تمہاری رسوائی ہے۔ اگر یہ معاملہ دولت کا رہتا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال و غنیمت ہزاروں میں اور لاکھوں میں تک آئے، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز گھر کو لے کر نہیں گئے، وہی میدان میں ہی بانٹ دی، ان کا حصہ تو ان کے گھر والوں کا حصہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی یہ معیار نہیں رکھے تھے کہ آپ کی گھر ذاتی آپ کا گاڑی بنگلہ فلان، نہیں، یہ آپ لوگ دے رہے ہیں، اس میں انسان بڑا نہیں ہوتا بلکہ بخیل کنجوس ہو کر اور چھوٹا ہوتا ہے اگر اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا۔ اس لیے ہماری زندگی میں ہماری عزت ہماری دین اور توحید میں اللہ کی بندگی میں ہے۔ آج دیکھیے پیدا ہوئے اللہ کی بڑائی کے لیے، مصروف ہے سب کے سب اپنے خود کی بڑائی میں، ماشاء اللہ ایسوں کے غافلوں کی زندگی ہے، مومن کی زندگی نہیں ہو سکتی ایسا۔ ہمیشہ احساس کیجئے کہ میرا بھروسہ میرے رب پہ ہے جس نے بنا مانگے کئی نعمتیں دے دیا ہے، اور میں اس سے مانگوں گا اس کا فضل و کرم، کیا مجھے نہیں دے گا؟ آپ سوچئے رستے میں کبھی جاتے پھرتے آتے، لاکھوں کروڑوں لوگ رستے میں آپ کو دکھیں گے، جانے والے آنے والے ہیں، کیا یہ سب مسلم ہیں؟ نہیں، میجورٹی تو کفار ہے، اور جو اسلام کے دائرے میں سب موحد ہے، میجورٹی تو شرک کرنے والے ہیں۔ تو کیا اتنے لاکھوں کروڑوں میں اللہ نے آپ کو گھر بیٹھے بغیر دعا کرے کے، بغیر مانگے کے، بغیر اپیل کرے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایمان اور اسلام اور توحید کی دولت دیا، اور پھر دوسروں کو جہنم کا ایندھن بنایا، تو آپ بنا مانگے یہ چیز کو حاصل کریں تو اللہ سے توکل کر کے مانگے تو کیا نہیں ملے گا؟ مگر اس رب کے لیے ما لکم لا ترجون للہ وقارا، اللہ کی توقیر اور عظمت اپنے دلوں میں کیوں نہیں بٹھاتے جس طرح ہونی چاہیے؟ یہی چیز تو ہے کہ مومن کی زندگی میں ہمیشہ کامیابی اس کی بندگی میں ہے، اور اس کا تعلق اور بھروسہ اپنے رب پہ جتنا لے کر چلتا ہے۔ آج ہماری اور آپ کی ذمہ داری اور عزت کامیابی ہماری دین کو اور ہماری بندگی کو سچائی میں لانا، باقی کی چیزیں تو نہیں چھٹ کے جاتے ہیں۔ اور جتنے بھی ایمان والے اپنے رب پہ توکل کرتے ہیں اور صبح شام کے اذکار میں آپ پڑھتے ہیں حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم، یہ توکل کا معنی مفہوم دل میں مضبوط ہونا چاہیے۔ زندگی میں ان کے اوپر دیکھا، ان کے تعلقات سے، ان کے پیسوں سے، ان کی گاڑی سے، ان کے فلاں سے، یہ سارے چیزیں آپ لوگ اپنے کھیل تماشے کو سیریس بنا دیے، جبکہ اللہ تعالیٰ فرمائے انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینہ، یہ پوری زندگی کے معاملہ اللہ تعالیٰ نے کھیل تماشے کے لیے رکھا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرمائے اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا، ہم نے زمین پر، سورہ کہف میں آپ پڑھیں گے آج، کہ ہم نے زینت بخش کر دیا ہے، کھانے پینے گھراں گاڑیاں سب چیزیں، کیوں؟ لِنَبْلُوَهُمْ، تمہارا امتحان ابتلاء آزمائش ہے، أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کون سب سے اچھا عمل اللہ کو خوش کر کے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہنے سے زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہمارے دل میں حق توکل کرنے والے بنا۔ رب العالمین دنیا کے اسباب سے توکل ہٹا کر اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب پر ہمیشہ کا توکل قائم اور دائم کر دے۔ رب العالمین ہمارے اور آپ کی زندگی میں ایمان و تقوی اور عمل صالح کی توفیق دے، نفس کی بخالت، بیماری، ایمان کی خرابی سے محفوظ کر کے دنیا کی ہر بیماری اور آفت جو دین سے دور کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے ایمان کو ختم کرتی ہے، اللہ ہم سب کو محفوظ فرما دے۔ رب العالمین جہنم کے آگ سے پناہ اور حفاظت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے دلوں میں سچا اور پکا ایمان عطا فرما، خاتمہ بخیر کلمہ شہادت سے اختتام فرما، آخرت کی اور دنیا کی بھلائی نیکی سے مالا مال کر دے، ہمارے بیوی بچوں کو نیک صالح اللہ تیری بندگی میں داخل کر دے، گمراہی اور ضلالات، بے برائی، بے حیائی
اور ہر شر سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرما. اقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم لي ولكم كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.